اور بال جا کر کے گیند جا کر کے آپ کے سینے میں لگی۔ حضور تاج الشریعہ فرماتے ہیں کہ میں اگر بابا کسی کو جانتا ہوں تو شہر گونڈا میں ایک بابا ہے جو دین کی خدمت ہے۔ حضرت یہ بھی بتائیں کہ محبوب میرا کی جتنی تعریف کی جائے لوگ کرتے ہیں، کیا وہ اس لائق تھے یا اور پیر کی طرح مریدوں نے بڑھا چڑھا کر کے بیان کر دیا ہو؟ اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے، میں نے جو کچھ بھی علماء کرام سے حضور محبوب العلماء والمشائخ کے تعلق سے سنا یا کتابوں میں پڑھا بھی ہے اور جو کچھ اپنی نگاہوں سے دیکھا بھی ہے، وہ ساری کی ساری چیزیں حق بجا دی۔ کوئی بھی چیز ہمیں ایسی نظر نہیں آئی کہ جسے بڑھا چڑھا کر کے پیش کر دیا گیا، کیونکہ حضور محبوب العلماء والمشائخ کی شخصیت ہی ایسی تھی۔ نمازوں کی پابندی، احقاق حق اور ابطال باطل، یعنی جہاں حق ہے اسے پیش کرنا ہے اور اگر غلط ہے تو اسے منع فرمانا ہے۔ یا آپ کی زندگی میں دوسری چیزیں ہم دیکھیں کہ شریعت کے دائرے میں آپ کی زندگی تھی یا نہیں تھی، تو زندگی کے سارے حصے شریعت کے دائرے میں، اور دین حق کی خدمت کرنا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا، بزرگان دین سے بے پناہ لگاؤ رکھنا، یہ ساری چیزیں ہم دیکھتے ہیں تو یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ حضور محبوب العلماء والمشائخ کے بارے میں جو کچھ بھی ہم نے تقریروں میں سنا یا جو کچھ بھی کتابوں میں پڑھا اور ان کے مریدین کی زبانی جو کچھ بھی سنا، وہ سب حق ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ہم ایسی شخصیتوں کو بھی دیکھتے ہیں، چلیے ہو سکتا ہے زین العابدین امجدی کی بات پر کسی کو یقین نہ ہو سکتا ہے کسی کو یقین نہ ہو، لیکن ہم ایسی شخصیتوں کو بھی دیکھتے ہیں کہ جن پر پوری ملت کو اعتماد اور بھروسہ ہے، جن پر پوری ملت اور اعتماد کو بھروسہ ہے، وہ شخصیتیں بھی حضور محبوب العلماء والمشائخ کی تعریف کرتی ہیں اور ان کے زندگی کو بیان کرتی ہیں اور ان کی سچائیوں کو بیان کرتی ہیں۔ وہ شخصیتیں بھی حضور محبوب العلماء والمشائخ کی تعریف کرتی ہیں، اپنی تقاریر میں بھی اور اپنے مریدین کے درمیان بھی۔ آئیے میں دو چار مثالیں میں دے دیتا ہوں آپ کو۔ حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان، کیا آپ کے حق و صداقت پر یا آپ کے سچائی پر کسی کو شبہ ہو سکتا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ حضور محبوب العلماء والمشائخ کے تعلق سے حضور تاج الشریعہ فرماتے ہیں کہ میں اگر بابا کسی کو جانتا ہوں تو شہر گونڈا میں ایک بابا ہے جو دین کی خدمت ہے۔ اور حضور شارح بخاری علامہ شریف الحق صاحب قبلہ علیہ رحمۃ رضوان، ان کی شخصیت کتنی عظیم شخصیت تھی، وہ بلا کی وجہ کسی کی تعریف نہیں کرتے تھے۔ وہ باقاعدہ حضور بابا صاحب قبلہ کو یعنی حضور محبوب العلماء والمشائخ کو اشرفیہ میں بلا کر کے طلباء کے درمیان آپ نے خصوصی تعارف کرایا۔ ان کے علاوہ جو لوگ موجود ہیں اس زمانے میں، آج بھی موجود ہیں، حضور محدث کبیر علامہ ظاہر مصطفیٰ صاحب کے، ان کی شخصیت کو دیکھیے، محتاج تعارف نہیں، انہوں نے بھی حضور محبوب العلماء و مشائخ کی تعریف کی ہے۔ قاضی القضات فی الہند حضرت علامہ عزت رضا خان صاحب قبلہ شہزادہ حضور تاج الشریعہ، انہوں نے بھی حضور محبوب العلماء و مشائخ کی تعریف کی ہے۔ آپ دیکھیں حضور فقیہ ملت مولانا اختر حسین صاحب قبلہ علیمی، مفتی شمساد احمد صاحب قبلہ الجامعۃ الامجدیہ گوسی، مولانا شمس الدین صاحب قبلہ بہرائچ شریف، مفتی مسیح الدین صاحب قبلہ اترولہ، استاد محترم استاد گرامی حضرت علامہ مولانا مفتی امان الرب صاحب قبلہ، اللہ تعالیٰ ان کے قبر پر رحمت و نور کی بارشیں فرمائیں۔ پوری زندگی یہ لوگ تعریف کرتے ہیں۔ اب جب ہمارے بڑے اور ہمارے بزرگان دین اور وہ شخصیتیں کہ جن کے ہر لفظ پر امت مسلمہ اعتماد اور بھروسہ کرتی ہو، وہ شخصیتیں جب حضور محبوب العلماء و مشائخ کی تعریف کرتی ہیں اور بولتی ہیں کہ ہاں یہ حق پر تھے اور ان کا کام جو تھا وہ دین اور شریعت کے مطابق تھا اور انہوں نے دین کی خوب خدمت کی ہے، خدمت خلق بھی کیا ہے اور خدمت دین بھی کی ہے، تو ہم مانتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں کہ ہاں حضور محبوب العلماء و مشائخ اس لائق تھے کہ ان کی تعریف کی جائے اور ان کی تعریف کی جائے، ان کی تعریف کی جائے۔ آپ وہاں کتنے سال رہ کر کے پڑھائی کیے ہیں منائیہ امیر العلوم میں؟ میں تقریباً 3.5 یا 4 سال میں منائیہ میں رہا ہوں، اور میں نے
ابتدائی تعلیم یعنی اعدادیہ، اولا اور ثانیہ، جی 3 جماعتیں میں نے مینائیہ میں پڑھی ماشاء اور وہاں میں نے حضور محبوب العلماء والمشائخ یعنی بابا حضور کی زندگی کو بہت قریب سے دیکھا ہے۔ اللہ۔ اچھا، تو کچھ ان کے بارے میں آپ بتائیں جو آپ نے اپنی نگاہوں سے دیکھا ہو۔ جی ہاں بالکل، میں ایک بات میں یہاں عرض کروں گا۔ ایک مرتبہ ہم لوگ کرکٹ کھیل رہے تھے، جی شہر میں کرکٹ کھیل رہے تھے، نماز عصر کے بعد کرکٹ کھیلتے تھے بچے، پہلے ہم لوگ بھی کرکٹ کھیل رہے تھے۔ اتفاق سے بابا حضور اپنے حجرے مبارکہ سے باہر نکلے اور بال جا کر کے، گیند جا کر کے آپ کے سینے میں لگی، بہت تیز لگی۔ اس کا احساس سارے بچوں کو ہوا جو بھی کرکٹ کھیل رہے تھے، جی لیکن کس کی ہمت کی سامنے جائے، ہوں، کس کی ہمت کی وہ سامنے جائے؟ اب جتنے تھے سب ادھر ادھر چھپ گئے۔ تھوڑی دیر تک بالکل سناٹا رہا۔ اب بابا حضور کی شفقت اور مہربانی دیکھیے، بہت تیز چوٹ لگی کہ سب کو احساس ہوا، اور ضعیف بھی تھے، بڑھاپے کی عمر تھی، تو بڑھاپے کی عمر میں اور ضعیفی کی عمر میں اور زیادہ چوٹ لگتی ہے۔ لیکن آپ نے کچھ نہیں کہا، بلکہ جب دیکھا کہ طلبہ ڈر گئے ہیں اور ڈر کی وجہ سے انہوں نے اپنا کھیل بند کر دیا ہے، تو خود آئے اور بال اٹھایا اور بچوں کی طرف پھینک دیا۔ یہ پھینکنا یعنی اس بات کی نشانی کہ کھیل اپنا چالو رکھو۔ تو یہ شفقت اور مہربانی تھی کہ اتنا چوٹ لگنے کے باوجود بھی آپ نے نہ ڈانٹا نہ مارا، بلکہ بچوں کو اجازت دے دی کہ ہاں ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، آپ۔ اچھا، اس کے بعد ایک دوسرا واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ ایک مرتبہ ہمارے زمانے میں، میں تھا اس زمانے میں، اسٹرائک کا ماحول پیدا ہو گیا اور طلبہ الٹا سیدھا کہنے لگے، اساتذہ کو بھی اور ذمہ داروں کو بھی، سب کچھ۔ اب طلبہ کے بارے میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ انہوں نے کیا کہا ہوگا اپنے اپنے دور میں، اپنے اپنے زمانے میں۔ اتفاق سے اس وقت حضور بابا علیہ رحمۃ الرضوان موجود نہیں تھے۔ پتہ چلا کہ دوسرے دن آئیں گے تو طلبہ کے معاملہ کا فیصلہ کریں گے۔ دوسرے دن جب بابا حضور تشریف لائے تو آپ نے طلبہ سے بڑی محبت اور بڑے پیار اور بڑے اچھے لفظوں میں بات، یہاں تک کہ سارے طلبہ شانت ہو گئے اور سارا ماحول بالکل پہلے کی طرح نارمل ہو گیا۔ یہ بات۔ اب ایک تیسری بات سنیں آپ، میں اپنی زندگی کی بات کر رہا ہوں جس دور میں مینائیہ میں تھا۔ ایک بار ایسا ہوا کہ نماز مغرب پڑھنے کے لیے سارے طلبہ مسجد میں گئے۔ اب جماعت شروع ہو گئی، مگر بچوں میں اچھے بھی ہوتے ہیں اور بدماش بھی ہوتے ہیں، تو کچھ بچے شور کر رہے تھے۔ اتنے میں بابا حضور نماز کے لیے تشریف لائے تو آپ نے اکثر بچوں کو شور کرتے ہوئے دیکھا۔ پہلا اس وقت تو نماز ہو رہی تھی، سب کے سب نماز میں مصروف ہو گئے۔ نماز کے بعد میں آپ نے سخت گرفت فرمائی، بہت سخت گرفت فرمائی۔ اب میں اس وقت تو نہیں سمجھ پایا، لیکن آج میں اگر کمپیریزن کرتا ہوں اور سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ ایک وقت بابا حضور کو چوٹ لگی اور ہم ڈر گئے، آپ نے معاف فرما دیا۔ بچوں نے بغاوت بھی کی، اسٹرائک کسے کہتے ہیں، مگر بابا حضور نے معاف فرما دیا۔ مگر جب نماز کا مسئلہ آیا اور بدماشی یعنی نماز کی حالت میں یا مسجد کے اندر شور کرنے کا معاملہ آیا تو معاف نہیں فرمایا۔ پتہ کیا چلتا ہے، بابا حضور کی زندگی، بابا حضور کا کردار اور عمل بتاتا ہے کہ اگر آپ مجھے تکلیف پہنچاؤ گے تو مجھے برداشت ہے، آپ مجھے کچھ بھی کہہ لو برداشت ہے، مجھے چوٹ پہنچاؤ گے تو برداشت ہے، مگر دین کے معاملے میں، شریعت کے معاملے میں، نماز روزے کے معاملے میں، مسجد کے احترام کے معاملے میں، یعنی شریعت کے احکام کے معاملے میں کچھ بھی اگر بدماشی کرو گے تو برداشت ہوتا ہے۔ یہ مجھے بات سمجھ گئی۔ اب کتنی بڑی شخصیت ہو سکتی ہے کہ جس کا کردار ایسا رہا ہو، جس کا عمل ایسا رہا ہو، جس کا کیریکٹر ایسا رہا ہو، کتنی عظیم شخصیت رہی ہوگی۔ اسی لیے آج زمانہ حضور محبوب العلماء والمشائخ کو یاد ہے۔ اچھا، کوئی ایسی محفل جہاں بابا جی رہے ہوں اور کوئی ایسی بات بولے ہوں یا کوئی ایسی بات رہی ہو کہ لوگ مسکرا پڑے، ہنس پڑے، ایسا کوئی منظر؟ بالکل بالکل، ایسا منظر بھی مجھے یاد ہے۔ میں الجامعۃ الامجدیہ گھوسی میں اس وقت شاید ثانویہ میں پڑھ رہا تھا،
اور اس وقت میں گھر پر آیا، گونڈا چھٹیوں میں آیا ہوا تھا۔ جی تو ہمارے بڑے والد گرامی حضرت علامہ مولانا مفتی غلام علی حمدم القادری، شہر گونڈا کی بہت ہی مایہ ناز اور بہت ہی علمی شخصیت گزری ہے۔ تو وہ بابا حضور سے بڑی محبت فرمایا کرتے تھے۔ تو میں جب گھر آیا تھا چھٹیوں میں، تو میں اپنے والد گرامی یعنی بڑے والد گرامی سے ملاقات کے لیے گیا، تو اتفاق سے وہ بابا حضور سے ملاقات کے لیے آنے کے لیے تیار ہو رہے تھے۔ تو ہم سے کہا اگر مینائیہ چلنا تو تم بھی چلو۔ بہرحال میں بھی چلا آیا۔ اب میں تو طالب علم تھا چھوٹا سا، میں چپ چاپ بیٹھ گیا اور بڑوں کی باتیں سن رہا تھا۔ تو دونوں لوگوں میں آپس میں ہنسی مذاق والی باتیں بھی، تفریحی باتیں بھی چلتی تھی۔ اسی دوران ایک بات جو مجھے آج یاد ہے وہ یاد ہے کہ ہمارے والد گرامی، جو بڑے والد گرامی مفتی غلام علی حمدم القادری صاحب علیہ رحمۃ و رضوان، ان کو آنکھوں میں لینس لگوانا تھا، تو وہ بھی کافی ضعیف تھے، کافی عمر ان کی بھی ہو گئی تھی 80-85 عمر لگ بھگ تھی اس وقت جبکہ میں بات کر رہا ہوں۔ تو ان کو آنکھوں میں لینس لگوانا تھا، تو بابا حضور سے بات کر رہے تھے کہ آنکھوں میں لینس لگوانا ہے، کہاں لگوانا صحیح رہے گا، کہاں نہیں صحیح رہے گا، یہ آپس میں دونوں لوگ مشورہ کر رہے تھے۔ تو مشورہ کرتے دوران مفتی صاحب اللہ نے فرمایا کہ فلاں جگہ ڈاکٹر وہ بولا ہے کہ آنکھوں میں لینس ہم لگا دیں گے، مگر 10 سال تک چلے گا، اس سے زیادہ نہیں چلے گا، اس کی ویلیڈیٹی 10 سال ہے۔ تو بابا حضور نے پھر مسکراتے ہوئے اور تفریحی انداز میں فرمایا تو کیا مولانا، کیا 50 سال جینے کا ارادہ ہے؟ بہت بڑی بات کہہ دی۔ تو کیا ابھی 50 سال جینے کا ارادہ ہے؟ اب اس بات پر محفل میں جتنے بھی لوگ تھے ماشاءاللہ سب مسکرا پڑے اور سب کے لبوں پر تبسم۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت بابا حضور علیہ رحمۃ و رضوان ہمیشہ سنجیدہ اور ہمیشہ خاموش نہیں رہتے تھے۔ کبھی کبھی جب وقت آتا تھا اور محفل ہوتی تھی تو وہاں آپ تفریح تباہ کے لیے کچھ ایسی باتیں بھی بولا کرتے تھے کہ جس سے محفل کے اندر تھوڑی مسکراہٹ اور تبسم پیدا ہو۔